مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، رجب کا مبارک مہینہ ہماری زندگی میں ہے. یہ مہینہ حرمات، جو مہینے حرمت والے ہیں ان میں بھی شامل ہوتا ہے، اور ویسے بھی اس مہینے کی ایک بڑی عظیم نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسلام سے پہلے بھی عرب میں، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ جاہلی دور تھا، شورش کا دور تھا، افراتفری کا دور تھا، لوٹ مار کا دور تھا، اس دور میں بھی 4 مہینے ایسے تھے جن میں وہ اگر جنگ بھی ہو رہی ہوتی تھی تو اسے روک دیتے تھے. راستے جو روکے ہوتے تھے وہ کھول دیتے تھے. حرم کی طرف ہر ایک کو آنے کی اجازت ہوتی تھی، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی تھی. قبائل جو لڑتے عرصہ ہو جاتا، جب ان 4 مہینوں میں سے کوئی بھی آتا تو وہ اپنی لڑائیاں بند کر دیتے تھے. ان میں 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ یہ رجب کا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم ہے، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. کہ حج کے لیے اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، پورے قبائل اکٹھے ہوتے تھے. سال میں عکاظ کا میلہ لگتا عرفات کے میدان میں، پورے عرب کے قبیلے آتے، وہاں مقابلے ہوتے، گھوڑے دوڑانے کے، نیزہ بازی کے، طواف ہوتا، ہر طرح کا ایک میلے کا سما ہوتا تھا. تو پوری عرب کی جو قبائلی زندگی ہے وہ وہاں آپ کو نظر آ جاتی تھی. اس لیے ان 3 مہینوں میں وہ لڑائی بند کر دیتے تھے کہ راستے روکنے نہیں ہیں، لوگ کعبے کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے ان کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے. ذی القعدہ میں جانا شروع ہوتے تھے قبیلے، قافلے. ذو الحجہ میں حج ہوتا اور پھر واپسی ہوتے ہوتے محرم کا مہینہ آ جاتا ہے. اس لیے یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں. چوتھا رجب کا ہے. رجب کے مہینے میں عمرہ کیا جاتا تھا، کہ جو صرف عمرے کے لیے آنا چاہتے تھے وہ زیادہ تر اسی مہینے میں آتے. اور آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر لی، 6 سال آپ مکہ میں نہیں گئے، تو آپ نے ارادہ کیا تھا عمرہ کرنے کا. تو وہ اسی مہینے میں آپ نے سفر کیا تھا، جسے بعد میں صلح حدیبیہ ہو گئی، پھر اگلے سال آپ آئے. تو رجب کا مہینہ عمرے کے لیے تھا، اس لیے اس مہینے میں بھی وہ رکاوٹیں نہیں ڈالتے تھے، لڑائیاں بند کر دیتے تھے. اب جہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی ضرور آنا چاہیے، ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لینی ہے. کیا ایمان ہے نا اس پر؟ ہماری زندگی کی چمک دمک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عبارت ہے. آپ کے اس دور میں جنہیں ہم جاہلی لوگ کہتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں جنہیں اکھڑ تھے، بد تہذیب تھے، جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تہذیب سے ناآشنا لوگ، وہ بھی ان حرمت والے مہینوں میں جھگڑے بند کر دیتے تھے. آج ہمیں اپنا جائزہ ضرور لینا ہے. کیا ہم نے اپنے جھگڑے بند کر دیے ہیں؟ اور اسلام نے، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا کہ اسلام نے ان 4 مہینوں کو باقاعدہ جاری رکھا ہے. اسلام نے یہ نہیں کیا کہ وہ پہلے ہوتے تھے یہ حرمت والے ختم. اسلام نے انہی 4 مہینوں کو حرمت والے پھر قرار دے کر قرآن نے اپنا حکم اس پر نافذ کر دیا. اب تو ہمارے ایمان کا حصہ ہو گیا کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ حرمت والے مہینے ہیں.
تو سوچئے کیا ہم نے جھگڑے ختم کر دیے؟ کیا منہ ماریاں ختم ہو گئیں؟ کیا ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں ختم ہو گئیں؟ کیا وہ جو لڑائی مار کٹائی ہے وہ ختم ہو گئی؟ تو یہ سوچنا ضرور چاہیے۔ مہینوں کی عظمتیں ہم بیان کرتے ہیں، لیکن مہینوں کی جو نسبتیں ہیں ان سے سبق بھی لینا چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو حرمت کے مہینے ہیں ان میں ہم وہ عمل کریں جس کا ہمیں اسلام دے رہا ہے۔ حکم اسلام نے جو دیا ہے وہی ہمارے لیے معتبر ہے۔ تو ان حرمت کے مہینوں کا تقدس، احترام، اور حرمت کا مہینہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ بڑے قابل احترام ہے، قابل احترام مہینے کہا گیا ہے، تقدس والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، جن میں، اور آپ جانتے ہیں حج کے مہینوں کے ایام میں جو حاجی ہو کر آئے وہ جانتے ہیں احرام کی حالت میں کتنی پابندیاں ہیں۔ مارنا نہیں ہے، شکار نہیں کرنا، بال نہیں کاٹنے، گالی نہیں دینی، پابندیاں ہیں نا۔ یہ وہی پابندیاں ان حرمت والے مہینوں تک پھیل جاتی ہیں کہ اپنی عمومی زندگی میں بھی تم بڑے عزت اور احترام کے ساتھ رہو، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب جاہلی دور کے لوگ لڑائی چھوڑ سکتے ہیں تو آج کا پڑھا لکھا انسان جو مسلمان کہلاتا ہے وہ کیوں ان مہینوں کا تقدس نہیں کرتا؟ اس پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح فہم کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس مہینے کی نسبت ایک حرمت کے مہینے کی وجہ سے بھی ہے، دوسری آپ کے معراج کی نسبت سے ہے کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عروج ملا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ آپ اس مقام میں بلند پر پہنچے ہیں جہاں تخیل بھی نہیں جا سکتا، جہاں سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ انسان تو بہت چھوٹا ہے جہاں نوری فرشتوں کا سردار جبریل بھی نہیں جا سکتا۔ آپ اس مقام قدس تک گئے ہیں، اور جس کا گواہ، جس کی گواہی کوئی اور نہیں دے رہا، یا زبان رسالت ماب دے رہی ہے یا اللہ کا کلام دے رہا، کوئی اور تیسرا گواہ نہیں۔ یا رب گواہی دے رہا ہے یا زبان رسالت ماب نے آ کر بتایا کہ میں کہاں سے ہو کر آیا ہوں۔ اس لیے یہ مہینہ ایمان کی پرکھ کا مہینہ بھی ہے کہ تم اپنے نبی پر کتنا اعتماد کرتے ہو، کتنا ایمان رکھتے ہو کہ انہوں نے وہ بات بتائی ہے جو عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ عقل بہانے کرتی ہے، عقل سوال اٹھاتی ہے، عقل جو ہے الجھن میں پڑ جاتی ہے، انسان کو وسوسے میں ڈال دیتی ہے۔ کیا تم عقل کے پیچھے بھاگو گے، عقل کے غلام بن کر رہو گے، یا در مصطفیٰ پر اپنا سر جھکا دو گے؟ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، عقل تو قربان کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل بانتی تب ہے جب در مصطفیٰ تک پہنچتی ہے، ورنہ وہ عقل نہیں ہے۔ عاقل انسان وہ ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جو سمجھدار یا عاقل شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، آخرت کی فکر کرنے والا۔ دنیا کی فکر کرنے والے کو ہم کہتے ہیں بڑا عقل ہے، بڑے حساب کتاب لگائے، جائیدادیں بنا لی۔ سرکار نے مفہوم ہی بدل کر رکھ دیا، فرمایا دنیا کا نہیں، جو آخرت کا انتظام کرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ لوگوں میں سمجھدار انسان ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دولت کٹھی کرنے میں سارا وقت لگا دیا، اور جب 4 پیسے اکٹھے ہوئے تو اللہ نے دنیا سے اٹھا لیا۔ کیا کام آئی اس کے؟ بنے کے بنے رہ جاتے ہیں گھر، جائیدادیں تجوریوں میں پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں۔ کام آنے والی دولت وہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ دے گی اور حشر میں بھی ساتھ دے گی، اور وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ فرمایا عقل مند انسان ہے، چند دن کی زندگی پر ریجھ جانے والا، چند سکوں پر خوش ہو جانے والا، وہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ عقل مند وہ ہے جو دائمی فائدہ دیکھتا ہے، زیادہ فائدہ دیکھتا ہے، اور جس میں اس کی بخشش کا سامان نظر آتا ہے۔ تو مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل، ہم تو اور سمجھتے رہے عاقل کون ہے، سرکار نے مفہوم ہی بدل کر رکھ دیا کہ یہ عاقل نہیں ہو سکتا، یہ تو بے وقوف ہے جو پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسے خبر ہی نہیں کہ یہ 4 پیسے اس کے آئیں گے تو اس کے گھر میں فساد پڑے گا، بچے لڑیں گے، ابھی لاش گھر میں ہوگی، جائیداد پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا نہیں ہے یہ حقیقت؟ تو وہ کون سا عقل مند انسان ہے کہ جو جس چیز کی خاطر سب کچھ اس نے چھوڑ دیا اسی پر اس کی اولاد جھگڑا کر رہی ہے؟ تو عقل مند وہ ہے کہ جس نے اپنی آخرت سنوار لی اور اپنی اولاد کی آخرت سنوار لی۔
انہیں دین متین پر کاربند کر دیا، اصل کامیاب ترین انسان وہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتیں ملی ہیں، شانیں ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو یہ عظمتیں دی ہیں، صرف ایک رسول کے ساتھ مختص نہیں ہیں، ہاں کم زیادہ ضرور ہیں لیکن عظمتیں ہر نبی کو دی ہیں، کیونکہ اللہ اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نمائندہ، اللہ کا پیغام بر۔ آج ایک چھوٹی سی ریاست، ایک چھوٹی سی حکومت، ایک چھوٹا سا قبیلہ اپنے بندے کو کسی دوسرے قبیلے یا ریاست کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے، ایلچی بنا کر بھیجتا ہے، سفیر جدید دنیا کی زبان میں استعمال کر لیجئے، سفیر بنا کر بھیجتا ہے، تو کیا کہتی ہے آج بھی اقوام متحدہ کے چارٹر میں کیا ہے کہ اس سفیر پر حملہ کرنا، مارنا یہ منع کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں سفیر کا قتل انتہائی سنگین جرم ہے، کیونکہ ریاست کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، کسی حکومت کا نمائندہ بن کر آیا ہے، اس شخص کا قتل پوری ریاست کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور اسلام سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا، کسی نمائندے کو اگر قبیلے کے نمائندے کو مارا جاتا تو پورا قبیلہ اس پر چڑھ دوڑتا تھا کہ تم نے ہمارے نمائندے پر حملہ کیا۔ ایک چھوٹی سی قبیلے کا نمائندہ، اتنی اس کے پیچھے طاقت ہوتی ہے۔ سوچئے جو عالمین کے رب کا نمائندہ بن کر آتا ہے، جو عالمین کے رب کا نمائندہ بن کر آیا ہے، اور پھر کسی ایک خاص علاقے کی طرف نہیں، تمام انسانیت کی طرف رسول بن کر آیا ہو، اس کا احترام اور تقدس کتنا زیادہ ہے، کتنی اس کو قوتیں ملی ہوں گی، کتنے اختیار دیے ہوں گے، کتنی شانیں دے کر بھیجا ہوگا کہ رب کی نمائندگی کرنے کے لیے وہ آ رہا ہے۔ رب سامنے نہیں آتا، سامنے آیا کبھی رب؟ بنی اسرائیل نے یہی کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے، رب سے کہو سامنے آ جائیں، ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے، ہم مان لیں گے۔ تو رب نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، تم مجھے کیا دیکھو گے، میرے انوارات کی ایک تجلی اگر برداشت کر گئے تو میں اپنا آپ دکھا دوں گا۔ یہی ہوا، 70 افراد لے کر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، پڑھیے سورہ بقرہ، پورا واقعہ بیان ہے۔ 70 افراد لے کر گئے، رب نے کہا ان سے کہو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنے انوارات کی ایک تجلی پھینکتا ہوں۔ ایک تجلی آئی اور قرآن کہتا ہے 70 کے 70 ہلاک ہو گئے۔ رب کے انوارات کی ایک تجلی برداشت نہیں کر سکا انسان، رب کی ذات کا نظارہ کہاں ہو سکتا ہے؟ تو یہ انسان کہتا رہا رب سامنے نہیں آ رہا، رب نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں، اسے مان لو گے تو سمجھ لو تم نے مجھے مان لیا ہے۔ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی وہ یہ نہ سمجھے کہ محمد عربی کی اطاعت کی ہے، وہ یقین رکھے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فقد اطاع اللہ، تحقیق کے صیغے کے ساتھ کہ شک نہ کرنا، یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا آپ کا ماننا نہیں ہے، رب کا ماننا ہے۔ تو نبی یا رسول اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے، کتنی شانیں، کتنی عظمتیں، کتنے اختیارات لے کر آتا ہے، کتنے معجزات لے کر آتا ہے، اسی لیے کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے پیغام کی طرف راغب کر سکے۔ ایسے ایسے واقعات اس سے رونما ہوتے ہیں کہ قوم کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور وہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ عام وجود نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی قوت ہے، طاقت ہے جو اس کی بات کو منوا رہی ہے۔ سارے نبیوں کے پڑھ لیجئے، کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 10 معجزات سے نوازا گیا۔ ہر نبی، اور ہمارا ایمان کیا ہے، یہ ایمان کی بات ذہن میں رکھیے، ہمارا ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، ہر نبی اپنے جس قوم کی طرف آیا ہے ان تمام انسانوں سے بہتر وجود ہوتا ہے۔ ہر نبی، جو بھی نبی آئے ہیں جس قوم کی طرف آئے ہیں ان سے بہتر وجود ہوتا ہے۔ اگر بہتر نہ ہو تو جو بہتر ہوگا وہ دعویٰ کر دے گا کہ میں سے بہتر ہوں۔ اس لیے ہر نبی جب بھی آیا ہے اس قوم سے اس سے بڑھ کر کوئی وجود نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب عروج پر تھی، علاج انتہا کا ہوتا، سوائے موت کے یا پیدائشی مرض کے طبیب سب کا علاج کر رہے تھے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کمال دے کر بھیجا، فرمایا تم تو بیماری کا علاج کرتے ہو، زندگی اس کے اندر تھی، میرا نمائندہ وہ ہے جو تمہاری نظروں میں مر چکا ہے، یہ کھڑا ہو کر کہے گا قم بإذن اللہ تو وہ زندہ ہو جاتا۔ یہ کمال دے کر اللہ بھیجتا اپنے نمائندے کو، کیونکہ اس کے وجود سے اس کی شان نہیں جھلکتی، پروردگار کی قدرت جھلکتی ہے۔
رب کی عظمتیں جھلکتی ہیں، رب کا نمائندہ ہے تو رب کی قوتیں اس میں ہوتی ہیں۔ یہی ہے، پیدائشی اندھوں کو بینا کر دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اور یہ نبی کون ہیں؟ یہ کوئی ایک قوم کی طرف آیا، کوئی بنی اسرائیل کی طرف آیا، کوئی فلسطین میں آیا، کوئی اہل مدین کی طرف آیا، کوئی سمود کی طرف آیا، کوئی عاد کی طرف آیا، علاقوں کی طرف آتے رہے یہ شان لے کر، لیکن ایک رسول تو وہ بھی ہے جو کائنات کا رسول بن کر آیا۔ پچھلے رسولوں کی نبوتیں آئیں، کچھ وقت وہ رسول اور نبی رہے، وہ چلے گئے تو نیا نبی آ گیا، نئی رسالت آ گئی، اب تو وہ رسول ہے جس کی رسالت قیامت تک جاری رہنی ہے۔ اور کیا اس دور میں انسان ترقی نہیں کر رہا؟ کیا سائنس ترقی نہیں کر رہی؟ کیا علم عروج نہیں پا رہا؟ کیا تہذیب ترقی نہیں کر؟ کون سی چیز ہے جس میں بڑھوتری نہیں ہو رہی؟ ہر طرح سے انسان بڑھتا جا رہا ہے، علم میں، تہذیب میں، عقل میں، سماج میں، سائنس میں ترقی پر ترقی ہو رہی ہے۔ تو پھر رسول وہ آنا چاہیے جو ساری تحقیقات، ساری عروج کے باوجود جس کے قدموں کی گرد کو بھی زبان نہ پہنچ سکے۔ اس لیے رب نے میرے اور آپ کے کریم نبی کو وہ کمالات دیے ہیں کہ کائنات ساری بھی مل جائے میرے نبی کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ وہ وہاں گئے ہیں جہاں انسانی عقل جا بھی نہیں سکتی، سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ خود فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک مقام ایسا مجھ پر آیا کہ نہ دایاں تھا نہ بایاں، نہ آگے تھا نہ پیچھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے مجھے خیال آیا کہ اکیلا ہوں، تو رب کی آواز آئی، اے پیارے اور قریب آ جا، اور قریب آ جا۔ ارے وہ اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں فرشتے کا سردار دم بخود پیچھے رہ گیا ہے، جس کی طاقت اتنی ہے کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول میں ڈال کر منڈیر اس کنویں میں لٹکا دیا، رسی کاٹ دی تھی۔ جبریل کہتے ہیں میری طاقت اور عظمت کی دیکھو، میں عرش بری پر تھا۔ رب نے کہا جبریل میرے نبی کو پانی میں گرنے سے پہلے تھامنا ہے، وہاں سے بھاگا، پانی میں گرنے سے پہلے تھام لیا۔ یہ شان والا فرشتہ پیچھے کھڑا ہے میرے سرکار کے، وہ شان والا فرشتہ جو کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں پکڑ لی، پتھر پر رگڑی، بیٹا لیٹ گیا، گردن پر ہاتھ رکھ کر چھری اوپر رکھ دی، تو رب نے کہا جبریل اسماعیل کو ذبح نہیں ہونا، جنت سے جانور لے کر جاؤ اسے ذبح ہونا۔ وہ طاقت والا، لیکن میرے نبی کے مقام اور عظمت کے سامنے وہ بھی ہیچ نظر آتا ہے، وہ بھی پیچھے کھڑا ہے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے آپ کا مقام ہے۔ ایک بال برابر بھی اگر آگے گیا تو جبریل میں یہ طاقت نہیں کہ رب کے انوارات کو برداشت کر سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ کس کی عقل ہے کہ وہ ان کو ناپ سکے؟ ساری انسانی عقلیں ان کے قدموں پر نثار، ہم تو ان کے مقام کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ ارے جہاں بڑے بڑے نبی ان کی امتی بننے کی دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ تو ہم جیسوں پر رب کا انتہائی کرم ہے کہ اس نے ایسے رسول کی امت میں پیدا کر دیا۔ یہ تو ہمیں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ ہمیں ایسا عظیم رسول دے دیا کہ جس رسول کی امتی بننے کی تمنائیں نبی کرتے رہے ہیں۔ تو وہ نبی رحمت، علماء لکھتے ہیں ہر نبی کو معجزات دے کر بھیجا، لیکن جب اپنے پیارے حبیب کی باری آئی تو کہا حبیب گنتی میں نہیں، تعداد میں نہیں، ہم آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیج رہے ہیں، مجسم معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا دنیا میں آنا معجزہ ہے۔ کون سا بچہ اس طرح آیا ہوگا؟ سوچئے تو صحیح۔ حضرت صفیہ سے پوچھ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ کی ہمشیرہ، وہ فرماتی مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو میں وہیں پر موجود تھی، بلکہ ایک روایت کے مطابق فرمایا سب سے پہلے میرے ہاتھوں میں تشریف لائے۔ اور کیا فرماتی ہیں؟ کہتی میں حیران رہ گئی کہ جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو ناف بریدہ تھے، ناف کٹی ہوئی تھی، اور میڈیکل سائنس کہتی ناف کٹی ہونا مردگی کی نشانی ہے، بچے کو خوراک اس نالی سے ملتی ہے، وہ دنیا میں آئے تو پھر کاٹتے ہیں، لیکن سرکار ناف بریدہ آئے، بتا دیا لوگوں یہ بچہ، یہ آنے والا وجود تمہارے سہاروں کا محتاج نہیں ہے، تمہاری خوراک کا محتاج نہیں ہے، ہم بیج اسی راستے سے رہے ہیں،
اسی طریقے سے رہے ہیں جس طرح انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن ہے تو انسان، لیکن انسانوں جیسا نہیں ہے۔ تم سب بھی مل جاؤ میرے نبی کی گرد کے برابر بھی نہیں آ سکتے ہو۔ اور اس سے آگے چلیں، حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ، اور یہی سب کہتے ہیں کہ بچہ دنیا میں آئے ناپاک ہوتا ہے، غسل دیا جاتا ہے پاک ہو، کہتی میں لے کر غسل کے لیے چلنے لگی تو ہاتف غیبی پکارا، کیا کرنے لگی ہو؟ ارے یہ تو وہ ہے جو طیب و طاہر بن کر دنیا میں آیا، پاکیزہ وجود ہے، کوئی ناپاکی نہ پہلے تھی نہ بعد میں۔ اور اس کی سند جناب سیدنا ابوبکر صدیق کا وہ جملہ بھی ہے، کہتے ہیں موت بھی انسان کو ناپاک کر دی، انسان نے غسل بھی کیا ہو، با وضو بھی ہو، حالت نماز میں بھی ہو، موت آ جائے تو غسل دینا لازم ہے، کیونکہ موت ناپاک کر جاتی ہے۔ لیکن سرکار کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق کا جملہ سنیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا، ابوبکر صدیق کو خبر ملی، کوہرام تھا مدینہ میں، حضرت ابوبکر صدیق جن سے بڑا عاشق دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، سرکار سے محبت ٹوٹ کر کرنے والا وجود، لیکن جس ضبط، صبر اور برداشت کے ساتھ آئے ہیں، یہ آپ ہی کا کمال ہے۔ آئے سرکار حجرہ انور میں چارپائی پر آرام فرما رہے تھے، آپ کے اوپر چادر دی ہوئی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے، آپ کے چہرہ اقدس سے چادر کو اٹھایا، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ایک جملہ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ آئے بھی پاک تھے، اب گئے بھی پاک ہیں۔ سارا وجود ہی معجزہ ہے، سب سے مختلف وجود بنا کر بھیجا، اس لیے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، یہاں ایمان کی بات نہیں کی گئی، پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے کہ آنے والا وجود کتنا بڑا ہے۔ قد جاکم، ارے تمہارے پاس بے شک آ گئے ہیں، کون؟ برہان من ربکم، ارے رب کی دلیل بن کر آ گئے ہیں، رب کی قوی دلیل، مضبوط دلیل اگر کوئی ہے کائنات میں تو سرکار کا وجود ہے۔ آپ کے وجود سے خدا کے ہونے کا پتہ چلتا ہے، آپ کے وجود سے روایت یاد آئی، آپ کے معجزات، آپ کا پورا وجود معجزہ ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک معجزہ ہی معجزہ ہے سرکار کا۔ کیا خوبصورت روایت یاد آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ پیدائشی نابینا کو بینا کرتے تھے، اللہ نے طاقت دی تھی، شان تھی، اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بیٹا ہے، کافی سالوں کا ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، چلتا پھرتا ہے، لیکن جب سے پیدا ہوا ہے بولا ہی نہیں، گونگا ہے، بول نہیں رہا۔ اب قربان جائیں ان انسانوں کی عظمتوں کے جنہیں سب کچھ ایک ہی دربار سے مل رہا تھا، کتنا آسان تھا ان کے لیے، آ گئے سرکار کے پاس، دین چاہا وہاں سے ملا، دنیا چاہی وہاں سے ملا۔ کہا یا رسول اللہ یہ بولا ہی نہیں ہے، گونگا ہے۔ آپ مسکرائے، آپ نے اسے بیٹے کی طرف دیکھا، کہا من انا، میں کون ہوں، کون ہوں میں، یہ پوچھا اس سے، تو روایت کہتی اس نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً اس کی زبان سے نکلا انی رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول، گواہی دی اور اس کے بعد بولنا شروع کر۔ ایک آپ کے اشارے پر آپ نے یہ نہیں کہا بولنا شروع کرو، یہ نہیں کہا میں دم کرتا ہوں، آپ نے فقط اتنا پوچھا میں کون ہوں، اس نے کہا آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار اگر کسی کی طرف اشارہ کر دیں اس کی کیا مجال کہ وہ آپ سے بول نہ سکے۔ آپ نے تو فرمایا، حضرت مولا علی اس کے راوی ہیں، فرمایا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، جب آپ پر وحی نازل ہو چکی تھی، آپ کہتے ہیں ہم گزر رہے تھے، فرمایا میں نے دیکھا جو درخت بھی سامنے آتا، جو پتھر بھی سامنے آتا، وہ کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سرکار کو سلام پیش کرتا تھا۔ ارے پتھر سرکار کو سلام پیش کرتے ہیں، سرکار کے وجود کا اثر یہ ہے، کمالات یہ ہیں سرکار کے کہ آپ کے وجود سے معجزات پھوٹتے نظر آتے ہیں، ایک ایک جسم کے حصے سے ایک ایک۔ اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت روایت کہتے ہیں، ایک عورت، حدیث ہے کہ ایک عورت آپ کے پاس، آپ بیٹھی کھانا تناول فرما رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت آ گئی، صحابی کہتے ہیں وہ عورت وہ تھی جس کے بارے میں اہل مدینہ کی رائے اچھی نہیں تھی، مسلمان تھی
لیکن اس کے ہاں شرم و حیا کوئی نہیں تھی، لوگ اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، گھومتی رہتی تھی، جس سے چاہے باتیں کرتی تھی، کوئی شرم و حیا اس میں نہیں تھی، اس لیے اچھی رائے نہیں تھی۔ کہتے ہیں وہ آ گئی، سرکار کھانا تناول فرما رہے ہیں اور کھڑی ہو گئی سامنے اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے بھی کھانا لقمہ دیجیے۔ آپ نے جو روٹی تھی اس کو توڑ کر دینا چاہا، اس نے کہا یہ نہیں لوں گی، وہ جو آپ کے دہن مبارک میں وہ لوں گی، جو آپ چبا رہے میں وہ لوں گی۔ قربان ہے اس کی جرت پر بھی، رب جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو یوں اس کی قسمت بدل دیتا ہے۔ آپ نے انکار نہیں کیا، سرکار تو انکار کرتے ہی نہیں تھے، آپ نے وہ منہ سے لقمہ نکالا اسے دے دیا، اس نے اپنے منہ میں رکھا، نگل گئی چلی گئی۔ اور حدیث کے راوی کہتے ہیں خدا کی ذات کی قسم مدینہ منورہ میں اگر پوچھا جاتا اس کے بعد کون سب سے زیادہ حیا والی اور شرم والی ہے تو لوگ اسی عورت کا نام لیتے۔ ایک لقمے نے اس کی تقدیر بدل کر رکھ دی، شرم و حیا کے پردے اس پر ڈال دیے تھے۔ سرکار کے معجزات کی کون کون سی بات کی جائے، ایک ایک جسم کا حصہ آپ کا معجزہ ہے، لاب دان معجزہ نہیں ہے جسے کہا جاتا ہے یہ نجس ہوتا ہے، ناپاک ہے، غلاظت ہے، بیماری پھیلاتا ہے۔ دنیا کے کتنے ملکوں میں جگہ جگہ تھوکنے پر جرمانے رکھے گئے ہیں کہ یہ تو غلاظت ہے، لیکن سرکار کا لاب دہن۔ مدینہ منورہ میں ایک کنواں میٹھے پانی کا تھا، باقی سارے کھارے تھے، لیکن تاریخ کہتی بعد میں سارے میٹھے پانی کے ہو گئے۔ کیوں؟ سرکار ایک ایک کنویں پر گئے، اپنا لاب دہن اس میں پھینکا، وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو غار ثور میں کیا ہوا تھا؟ سرکار نے پوچھا ابوبکر تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ کہا یا رسول اللہ کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے۔ فرمایا ادھر لاؤ پاؤں کو۔ ابوبکر صدیق نے پاؤں آگے کیا، طبیب کائنات سامنے ہیں، سرکار نے اپنا لاب دہن اس جگہ پر لگایا، اور تاریخ کیا کہتی ہے ساری تکلیف دور ہو گئی، سارا اثر ختم ہو گیا، اور آپ بالکل زخم جو تھا وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ ایک لاب دہن سے ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ یہ ہیں سرکار کے معجزات، ایک ایک چیز میں رب نے وہ شان، وہ قوت، وہ طاقت رکھی۔ ہاتھ دست مبارک کی کیا بات کی، وہ دست مبارک والا حضرت نے کہا تھا نا کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ ہاتھ کتنے طاقتور ہاتھ ہیں، کتنی شان والے ہاتھ ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، کسی بات پر کوئی آپ خوش ہوئے، آپ نے اپنے دستے مبارک میرے سر کے بالوں سے لے کر میری داڑھی پر پھیرے، اور حدیث کہتی ہے 99 سال انہوں نے عمر پائی ہے۔ آخری جو صحابہ فوت ہوئے ان میں ان کا نام آتا ہے، طویل عمر پانے والوں میں۔ کہتے ہیں ان کے سر کے اور داڑھی کے بالوں میں چاند کے علاوہ سارے ہی سفید کالے بال تھے، ایک بھی سفید نہیں ہوا۔ اور کہتے ہیں چہرے پر ہاتھ پھرا تھا تو اتنی عمر میں بھی ان کے چہرے سے لگتا تھا جیسے جوان جا رہا ہو، چہرے کی جو شادابی تھی وہ اسی طرح قائم دائم تھی۔ یہ آپ کے دست مبارک کے کمالات ہیں۔ قرآن کہتا ہے برہان ہے رب کی، ایک ایک وجود سے کے حصے سے تمہیں رب یاد آئے گا، تمہیں پہچان ہوگی کہ پیچھے بیچنے والا کتنی قوتوں اور شانوں کے ساتھ بیچ رہا ہے۔ ان کی عظمتوں کا، ان کے کمالات کا انسان کہاں اندازہ کر سکتا ہے۔ ہم تو ان کی ان معجزات میں سے چاند ایک بیان کر کے اپنے دلوں کو تسلی دیتے ہیں کہ شکر کرتے ہیں رب کا کہ ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں امت مسلمہ کو کوئی چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ اس در اقدس پر جہاں پر سب کچھ ملتا ہے۔ زمین پر پڑے ہموں کو آسمان پر بٹھا دیا تھا، جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا انہیں کائنات کی حکومتیں عطا کر دی تھیں، جن کے پاس کھانے کو لقمے نہیں تھے کائنات کی دولت ان کے قدموں میں ڈھیر پڑی تھی۔ ارے جنہیں کوئی تہذیب یافتہ نہیں کہتا تھا آج تہذیب لکھی ان کے رویوں سے جاتی ہے۔ جنہیں جاہل کہا جاتا تھا انہیں کائنات کے آج بھی عالموں کا امام مانا جاتا ہے۔ وہ کچھ دیا ہے سرکار نے، ہمیں تو مایوسی ظاہر کرنی نہیں چاہیے۔ ارے ہمارا تو سب کچھ ایک وجود میں ہے۔ دنیا جاتی کبھی کوئی ایک چیز لینے ایک ملک میں، دوسری دوسرے ملک سے در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی کہا تھا نا ان کے در پر پڑ رہو کہ کیوں ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کیوں ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ ارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ جاؤ، سب کچھ وہاں سے ملتا ہے، ایک ایک چیز، دنیا بھی وہیں سے ملتی ہے، کائنات کی ہر چیز وہیں سے ملتی ہے، اور اس سے بڑی بات کیا ہے، ارے رب بھی وہیں سے ملتا ہے، کائنات کا مالک بھی وہیں سے ملتا ہے، کہیں اور سے نہیں ملتا۔ اتنا بڑا دربار ہم ایمان والوں کو ملا ہو اور پھر ہم روتے رہیں۔ رونا ہے تو دربار مصطفیٰ میں روئیے، آقا کی یاد میں آنسو بہائیے، اور وہ کیا فرماتے ہیں، فرمایا تم جہاں بھی کہیں ہوتے ہو، جو مجھے دل سے یاد کرتا ہے میں اسے پہچان لیتا ہوں۔ فرمایا میں قیامت میں امت آئے گی، پہچان لوں گا اپنی امت کو، چہروں سے پہچان لوں گا۔ ارے جو نبی اپنی امت کے چہروں تک کو جانتا ہے، ہم کیوں نہیں اپنے نبی کے معترف ہوتے؟ کیوں اپنے دلوں میں ان کی یاد کو اتنا تازہ نہیں رکھتے کہ ہم کبھی غافل ہو ہی نہ سکیں، ہر وقت ان کی یاد دلوں میں رہے؟ تو پھر وہاں سے کیسے انوارات آتے ہیں، کیسے انعامات ملتے ہیں، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کہتا ہے رب کی دلیل بن کر آئے ہیں، برہان بن کر آئے ہیں، دیکھو تو صحیح ان کے وجود کی طرف، ایک ایک ان کے جسم کے حصے کی طرف دیکھ لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں خود فرماتے ہیں کہ گھر تشریف لائے، اپنی زوجہ سے کہا کہ آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کرتے سنا تو آواز میں تھوڑی سی نقاہت تھی، کمزوری تھی، لگتا ہے سرکار نے کچھ دنوں سے کھایا نہیں ہے، کچھ دنوں سے کھایا نہیں ہے، قدموں پہ ڈیر اشرفیوں کا پڑا ہوا اور 3 دن سے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا۔ یہ سرکار کی شان ہے۔ گھر سے تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر خطاب رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے مسجد میں، سرکار کو دیکھا تو رونے لگ گئے۔ کہا عمر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے محبوب، کائنات کے سب سے بڑے رسول، آپ کھجور کی ننگی چٹائی پر لیٹیں کہ اس کے نشان آپ کے جسم پر لگ جائیں، اور دنیا کے حکمران کیسر و کسرا مخمل کے بستر پر سوئیں۔ رونے لگے عمر خطاب۔ سرکار نے کیا تسلی دی؟ کہا عمر کیوں پریشان ہوتے ہو، یہ میرا اختیار ہے، میں اگر چاہوں تو احد پہاڑ میرے ساتھ سونے کا بن کر چلے۔ شان اور قوت یہ ہے، لیکن امت کے غریبوں کو سہارا بھی تو دینا تھا، ناداروں کو تسلی بھی تو دینی تھی کہ شکوے شکایت نہ کرنا اگر اچھی چیز نہیں ملی۔ ارے سرکار کے جسم کو دیکھ لینا جہاں کھجور کی چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں، تسلی مل جائے گی۔ جب رب کا حبیب یہ برداشت کر رہے تو میری کیا حیثیت ہے؟ حوصلہ ملے گا برداشت کرنے کا۔ وہ تو غریبوں کے ملجا و ماوا بن کر آنے والے رسول ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آپ کے، تو حضرت جابر کہتے ہیں زوجہ سے کہا کچھ ہے گھر میں؟ انہوں نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اور تو کچھ نہیں۔ کہا اسے جلدی جلدی ذبح کرو، پکاؤ۔ کہتے ہیں ہم نے ذبح کیا، بیگم نے کھانا تیار کیا، روٹیاں بنائیں، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ ایک روایت میں کہ کھانا لے کر چلا گیا سرکار کے پاس جہاں آپ تشریف فرما تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کھانا، کہتے بڑے آہستہ سے آپ سے کہا یا رسول اللہ جی تھوڑا سا کھانا ہے۔ آپ نے دیکھا، مسکرائے، کہا جابر جاؤ اپنے سارے قبیلے کو بلا لو، سارے قبیلے والوں کو بلا لو۔ حضرت جابر دوڑے گئے، جتنے تھے سب کو بلا لیا، سارے آ گئے۔ سرکار نے کہا 10-10 12-12 کی جماعت بیٹھتی جائے اور ان کو کھانا پیش کرتے رہے، خود اپنے پاس رکھ لیا، پیش کرتے رہے، کھلاتے رہے۔ سب نے کہتے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، سب نے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانا آخر میں کھایا۔ جابر سے کہا جابر تم بھی کھاؤ، سب نے کھا لیا۔ تو سرکار نے ایک حکم دیا تھا، گوشت کھانا ہے، ہڈی نہیں کھانی، یہ حکم دیا۔ صحابہ گوشت کھاتے رہے، ہڈیاں سائڈ پر کرتے رہے۔ جابر سے کہا ساری اکٹھی کر کے لے آؤ۔ حدیث کہتی ہے وہ لے کر آئے، سرکار نے کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا، وہی بکری کا بچہ دوبارہ زندہ ہو کر سامنے آ گیا۔ سرکار سرکار نے اسے جابر کی طرف مسکرا کر کہا جابر جاؤ لے جاؤ۔ حضرت جابر کہتے میں جب گھر گیا تو بکری کا بچہ میرے ہاتھ میں، بیگم نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا تمہیں خبر نہیں، جس نبی کے پاس گئے تھے وہ سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ ان کی بیگم نے فوراً کہا کہ سچی بات یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ وہ سچے اللہ کے رسول ہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ارے یہ جو کچھ شان مل رہی ہے رب ان کو دے رہا ہے، دنیا ان کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتی۔
ہم تو ان کا تذکرہ کر کے اپنی قدر و قیمت بڑھاتے ہیں، ان کا مقام تو وہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب کہہ رہا ہے ہم آپ کی عظمتیں بڑھا رہے ہیں، ہم آپ کی شان کو بڑھا رہے ہیں، ہم تو تذکرہ کر کے اپنی قیمت بڑھاتے جا رہے ہیں کہ اس دربار میں ہمارا بھی کوئی مول پڑ جائے، ہماری بھی کوئی قیمت لگ جائے، ورنہ ہمارے جیسوں کی کہاں کیا حیثیت ہے۔ آئیے سرکار کا ذکر دل سے کرتے ہیں، ہر وقت ان کی ثنا زبان پر ہو، تذکرے انہی کے ہوں، اور یہ یقین رکھیے ہر صفت سرکار کی ہے، ہر خوبی سرکار کی ہے، اور ہر عظمت سرکار کی ہے۔ جس کو جو اچھائی ملتی ہے، جو بھلائی ملتی ہے، جو عظمت ملتی ہے، وہ میرے نبی کے قدموں کا صدقہ ملتی ہے، ورنہ وہ نیکی نیکی نہیں، وہ عظمت عظمت نہیں ہے جو دربار مصطفیٰ سے چھو کر نہ آئے۔ کیوں کہ رب نے اب ساری عظمتوں کا مرکز میرے رسول کو بنا دیا ہے، جو ان کے قریب آتا چلا جاتا ہے وہ عظیم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آئیے ہم مل کر یہ دعا سرکار کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر کا وہ شعر آپ یقیناً ہر ایک کے دل کی صدا آمین ہوگی کہ سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شفقتوں والا ہاتھ، وہ رحمتوں والا ہاتھ، وہ کرم والا ہاتھ جو اکرمہ کے کاندھے پر آیا اس کی تقدیر بدل کے چلا گیا، وہ ہاتھ جو کسی صحابی کے جسم پر پھرا تو اس کی نسلوں میں خوشبوئیں آنے لگ گئیں، مہکنے لگی نسلیں۔ یا رسول اللہ وہ ہاتھ سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ٹھکرائے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم امت مسلمہ پسماندہ ہے، اس وقت ہر طرف سے اس پر ظلم و جور کی پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہم پستیوں میں گر رہے ہیں، اتنا بڑا دربار چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو بھی ہیں خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ یا رب العالمین اس نسبت کے صدقے امت مسلمہ کو عروج عطا فرما، جو معراج سرکار کو ملی ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ ذرے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم معراج کے بھی تذکرے کریں، سرکار کی اس مقام پر پہنچنے کے جس کے تذکرے قرآن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معراج کے بیان کرنے کی اور اس کو دل سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز 18 تاریخ کو اگلے ہفتے کو، ایک تو کل ہفتہ ہے، اگلا ہفتہ ہو جائے گا، وہ جو رات ہے وہ شب معراج کی رات ہے، تو اس رات تو سرکار کی عظمت کے ترانے کائنات میں بجے تھے۔ اس رات مسجد میں اجتماع بہت بڑا ہونا چاہیے، سرکار کی عظمت کا سب سے بڑا حوالہ معراج ہے، تو اس رات اس ذکر میں شامل ہونے کے لیے ابھی سے تیاری کیجئے کہ معراج کے واقعات سننے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کرنی ہے کہ ان کے صدقے سے رب ہم پر مہربانیاں کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار کی نسبتیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك